السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں انڈیا میں، بھارت میں، نپور شرما نے کس قسم کی باتیں کی؟ پیدر پہ ایک ہی دن میں کئی شوز کے اندر ایک ہی قسم کی بکواس کرتی رہی۔ نتیجتاً آپ کے سامنے معاملے صاف ظاہر ہیں کہ کیا ہوا، اور افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ کچھ بے وقوف جن کو کوئی خبر ہی کوئی نہیں، جو بس صبح اٹھے اور ایک کلپ اٹھائی، اس کو سنا اور اس کے اوپر 1 گھنٹے کی ایک کلپ جو ہے وہ رکھ دی، اور اپنے آپ کو علمی کتابی انجینئر کہتے ہیں، اور اس قسم کی جو ہے وہ کلپ بنائی کہ اس سے سوائے کفار کے کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ اور آج ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہیں ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں، پوری کلپ سنو، پوری کلپ سن بھی لو تو لبے لباب وہی نکلتا ہے کہ پتہ وتا کچھ ہے نہیں، ہر جگہ ایکسپرٹ بن کے رائے جھاڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ میں بڑا علمی کتابی۔ بہرحال اب ہم کئی سالوں سے ان لوگوں کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ یہ جو ہے انڈیا میں مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں خبر ہی کوئی نہیں۔ ایک صبح اٹھے انہیں پتا چلا کہ بھئی کوئی بڑی بات ہوگی، چلو اس پہ کوئی کلپ چڑھا دیتے ہیں۔ یہی حال ہے مرزا کا، اور اسی طرح کی حرکتیں انجینئر مرزا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ و فساد کے سوا اس کے پلے میں کچھ ہے نہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ بھائی سعد صاحب ایسا کون سا عذاب آ گیا انڈیا میں، بھارت میں، جس کے لیے آپ نے کہا کہ نپور شرما کی وجہ سے۔ یہ بیسکلی آپ کو ایک چیز بتانی ہے، آسام میں جو اتنے زیادہ فلڈز آ گئے ہیں، اور وہاں کے چیف منسٹر بسوا سرما آج آسام گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ جو 5.5 لاکھ لوگ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں، 32 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اس کے اندر جو ہیں کئی اموات بھی ہوئی ہیں، کئی باڈیز جو ہیں وہ واٹر پر فلوٹ کر رہی ہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ چیز اس لیے ہو رہی ہے کہ نپور شرما کا وہ بیان آیا تو اللہ کا بھارت پر عذاب آیا، ہم نے نہیں کہا یہ۔ لیکن افسوس صد افسوس افغانستان میں ایک بہت خراب حادثہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کابل میں اب سے چند دن پہلے سکھوں کے گرودوارے پر اٹیک ہوا، جس کی رسپانسبلٹی وہاں کی ایک دہشت گرد تنظیم نے قبول کی۔ دہشت گرد تنظیم ہے کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس سے مقابلہ کر رہی ہے، وہ لوگ اس ملک میں فساد برپا کرتے رہتے۔ اس دہشت گرد تنظیم نے ان لوگوں کو وہاں پر ٹارگٹ کیا، اس کے اندر جو ہے کیجولٹیز جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن ان چیزوں کو دین سے جوڑنے والا سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ جن لوگوں نے افغانستان میں یہ معاملہ کیا ہے کہ گرودوارے پر حملہ کیا ہے، ان کے اپنے بندے بھی مارے گئے، وہاں کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے، جو حکومت کے تعینات لوگ تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا، اور وہ نقصان نہ پہنچا سکے گرودوارے کو جو پہنچانے آئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس کو کلیم کیا، اور یہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ بھارت میں نپور شرما نے جو کیا اس کی ریٹیلیشن ہم نے یہاں کی ہے۔ تو دیکھو، کرے کوئی بھرے کوئی، دین اسلام اس بارے میں کوئی سبق نہیں دیتا۔ بھائی انڈیا میں ایک کام کیا ایک سیاسی جماعت نے جو ان پاور ہے، اس کا بدلہ آپ افغانستان کے رہنے والے افغان سٹیزن جن کا دھرم بھی سکھ ہے ان سے لے رہے ہیں۔ ڈزنٹ ریئلی میک اینی سینس ٹو بی، اور اینی سین پرسن، کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا اس کو یہ باتیں بولیں گے کیا بکواس ہے یار، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ بھائی کرے کوئی بھرے کوئی، یہ کیا بات ہے؟ اسلام نے تو تمام لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس در افسوس جب افغانستان میں زلزلہ آیا تو یہ جو ہندوستان میں موجود ہندو بڑا اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں کہ دیکھو وہ گرودوارے پر جو حملہ کیا تھا نا، اس کا بدلہ ہمارے بھگوان نے لیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اس سے زیادہ گھٹیا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، یہ گائے موتر ان کے دماغوں میں چڑھ گیا ہے، انہیں گائے موتر کا نشہ ہو گیا ہے۔ ایک جگہ زلزلہ آیا ہے، ہزاروں لوگوں کو افیکٹ کیا ہے، اس ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک انسانی، کتنے انسان، چھوٹے معصوم بچے، بڑے بوڑھے، I mean they died، اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ یعنی یہ تو شاید جانور بھی نہ کریں، یعنی یہ جانور سے بھی گئے گزرے لوگ۔
اس لیے میں نے ٹائٹل یہ لگایا، لیکن میں اس ٹائٹل کے خلاف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ کرے نپر شرما اور بھرے آسام کے لوگ ہیں، آسام والوں کے اوپر کیوں آئے بھئی، آنی تو اس کے اوپر چاہیے نا۔ تو یہ دو چیزیں ہم لنک نہیں کرتے، لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ یہ کسی کی موت پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس سے دیکھیں کہ یہ اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر کتنے گھٹیا لوگ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ آسام میں جو معاملہ ہوا ہے، بنگال میں جو معاملہ ہوا ہے، جو تو اور سیویئر معاملہ ہے آسام، اتنی زیادہ ڈیوسٹیشن بنگال میں دیکھنے میں آئی ہے۔ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے جن کے پیارے چلے گئے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، گناہوں کو بخش دے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی خوشی منانے لگ جائے کہ بھئی دیکھو فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کے ساتھ وہ ہو گیا۔ وہی لوگ بات کر سکتے ہیں جن میں انسانیت مر گئی ہے۔ اور یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے میرے پاس وہ میسیجز بھیجے ہیں کہ دیکھیں افغانستان میں ڈیوسٹیشن ہوئی، ارتھ کویک آیا 5.9 میگنیٹیوڈ کا، اور دیکھیں یہ خوشیاں منا رہے ہیں یہاں پہ ہندوستان میں کہ دیکھو وہ ہمارے پتہ نہیں کون سے شیو بھگوان نے، پتہ نہیں کون سے بھگوان نے، ان کے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس قسم کی گھٹیا باتیں لٹرلی بندہ سنتا ہے تو اندر سے کھول جاتا ہے، یہ انسان ہے کہ کیا ہے، یا یہ کسی اور جہاں کی مخلوق ہیں کہ انہیں خوشیاں منا رہے ہیں انسانیت کی موت پر۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو معاملات ہوئے جو غلط ہیں، جو اسلام کی روح سے غلط ہیں، وہ غلط ہیں، چاہے مسلمان ہی کرے۔ کوئی غلط کام مسلمان کر لے تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، یاد رکھ، غلط غلط ہی رہتا ہے چاہے کوئی بھی کرے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنگ میں اپنی فوجوں کو بھیجتے تو جرنیل کو ہدایت دیتے کہ دیکھو عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا، بچوں کو نہ ہاتھ لگانا، ان کے ریلیجیس ان کے جو بھی ہوں گے، جو پنڈت کہہ لیں یا جو بھی ان کے جو بڑے ریلیجیس جو لوگ ہوں گے، انہیں بھی ہاتھ نہ لگانا، ان کے بوڑھوں کو نہ تنگ کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، ان کے درختوں کو نہ کاٹنا۔ بھئی تم کوئی تباہی مچانے تھوڑی جا رہے ہو، ایک قوم تم سے لڑنے نکلی ہے، تم اس سے لڑنے جا رہے ہو، بس that's it۔ لیکن ہم نے کیا ہے کہ ہم لڑنے تک رکتے نہیں، ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو پھر اسلام کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بیٹھے انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، سناتن کا شور کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف ان کے دل اتنے گندے ہیں کہ افسوس کی بات، صد افسوس کی بات۔ دوسری طرف افسوس کی بات ان لوگوں پر ہے جو کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں آتنک کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ ان دونوں کاموں کا ایک ایکسٹریم ہی ہونا ہو سکتا ہے، یہ درمیان کا راستہ نہیں۔ the bottom line is کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان نے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، وما خلقت اللہ نے کیا فرمایا کہ کیوں بنایا ہم نے کس کو، جنوں کو اور انسانوں کو، اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کوئی رسم نہیں ہے جو مسلح تک محدود ہو، سلام پھیر کے عبادت ختم نہیں ہو جاتی۔ مسلمان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ سارا وقت تو آپ مسلح پہ بیٹھے نہیں ہوتے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری میں اور اطاعت میں گزارنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ کرو تو کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، یہ اطاعت۔ اور اس کے لیے ہم نے خود پیمانے نہیں بنانے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور دیکھو دین کبھی ظلم نہیں سکھاتا، جو تمہیں ظلم کرتا نظر آئے اور نام دین کا لے تو معنی اس کا یہی نکلے گا کہ اپنے پلے سے نفس کی اتباع میں دین کو استعمال کر رہا۔ یہ دین کا استعمال ہم چپے چپے پہ دیکھتے ہیں، کوئی دین کے نام پہ پیسے بٹور رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ دہشت گردی کر رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ مناظرے جیت رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح مسلمان نہ رہی، کہاں ہے وہ روح مسلمان؟ پتہ بس رسمیں ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے اندر درد
درد اپنے اندر یہ درد پیدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے سب کے لیے دعا مانگا کریں، ہدایت کی بھی، حفاظت اور دعا مانگا کریں کہ باری تعالیٰ اس دنیا کو نیکی اور اچھائی کا گہوارہ بنا دے، امن و سکون و آشتی کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اے اللہ ہماری مدد فرما ان ظالموں کے خلاف، اے اللہ ہماری مدد فرما ان ظالموں کے خلاف، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.